اب میں درخواست کروں گا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے صدر، جامعہ دارالعلوم کراچی کے قائم مقام صدر، عالم اسلام کی عظیم ممتاز علمی اور روحانی شخصیت اور آج کے اس سیمینار کے داعی و میزبان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اپنے افتتاحی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، حضرات علماء کرام، زعماء اعظام، ہماری تاجر برادری کے رہنما حضرات اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج حرمت سود سیمینار کے اس افتتاح کے موقع پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے اپنے فضل و کرم سے ایک مقدس مقصد کے لیے امت کے مختلف مکاتب فکر کے سربراہ علماء کرام، اسلامی جماعتوں اور تنظیموں اور ہماری تاجر برادری کو اس تاریخی موقع پر جمع فرمایا۔ یہ مقدس مقصد ملک سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے متفقہ آواز بلند کرنا اور اس کے لیے حکومت سے اور متعلقہ اداروں سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ اس مقدس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر اور عملی کوششیں کی جائیں۔ میری مدت سے ایک خواہش تھی کہ اگرچہ ہم کچھ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے مکاتب فکر میں تقسیم ہیں، جنہیں بعض اوقات فرقوں سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نظریاتی اختلافات کا دائرہ اکثر بہت تنگ ہے، جنہیں صرف علمی حلقوں تک محدود رہنا چاہیے۔ اس کے برعکس امت کے جن مسائل کا عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر ہمیں سامنا ہے اور جن کو نظر انداز کر کے ہم بہت دکھ اٹھا چکے ہیں، وہ بیشتر اجماعی نوعیت کے مسائل ہیں، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور اگر ہم سب مل کر ان مسائل کی طرف پوری توجہ اور صلاحیتیں صرف کریں تو ان کا حل نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے مدت سے میرا خیال تھا کہ ایک ایسا فورم وجود میں آئے جو ان سلگتے ہوئے مسائل پر تمام مکاتب فکر اور دینی تنظیموں کو اپنے سیاسی، جماعتی یا مسلکی تشخص سے ماورا ہو کر متفقہ موقف پیش کرنے اور اسے ایک تحریک دینے کی شکل دے تو انشاءاللہ کامیابی کی بڑی امید ہے۔ ہماری ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی اجماعی مسئلے پر تمام مکاتب فکر اکٹھے ہوئے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ بہت خوش آئند رہا۔
سب سے پہلے قرارداد مقاصد کی منظوری میں تمام مکاتب فکر شامل تھے. پھر حضرت مولانا احتشام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر سن 1952 میں تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے ملک کے دستور کے لیے 22 نکات مرتب فرمائے جنہیں قبول عام حاصل ہوا. اس کے بعد سن 1953 میں تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے ملک کے دستور کے لیے عملی تفصیلات اس دستور پر ترمیمات کی شکل میں پیش کیں جو اس وقت زیر نظر تھا، اور اس پر شقوار تبصرہ کر کے ملکی دستور کے لیے متفقہ طور پر مزید مفصل بنیادیں فراہم کیں جو بعد کے دستوروں کے لیے مثال راہ بنے. پھر 1973 کے دستور کی تیاری میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پائے کے علماء نے تمام مکاتب فکر کے اتفاق سے تاریخی حصہ لیا، اور بفضلہ تعالی وہ دستور بڑی حد تک اسلامی بن کر تمام سیاسی پارٹیوں کے اتفاق سے نافذ ہوا. اس کے بعد سن 1974 میں ختم نبوت کی تحریک اٹھی تو حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر تمام مکاتب فکر نے مل کر تحریک چلائی جو الحمدللہ پوری طرح کامیاب ہوئی. اس کے بعد ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیش آیا تو اس موقع پر بھی شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے مسلح جد و جہد کی تردید کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا اور یہ فتویٰ دیا کہ شریعت کا نفاذ ہمارا بہت اہم مقصد ہے، لیکن اس کے لیے مسلح جد و جہد یہ کسی طرح بھی اس ملک میں جائز نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ ملک میں امن و امان کی فضا کو فائدہ پہنچا. تو اس سے یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہو کر کوئی متفقہ موقف اختیار کرتے اور اس کے لیے مخلصانہ جد و جہد کرتے ہیں تو اس سے ایک طرف عوام کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اس لیے میری مدت سے یہ تمنا تھی کہ ایک ایسے فورم کی مستقل ضرورت ہے جو مسلکی اور سیاسی وابستگی سے الگ ہو کر اجماعی مسائل مثلا فحاشی اور عریانی کے خاتمے، نظام تعلیم کی تطہیر، عوام کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت وغیرہ کے کاموں میں شہداء اللہ فی الارض کا فریضہ انجام دے. اس سے انشاءاللہ تعالی بڑی خیر کی امید ہے. اس لیے پہلے قدم کے طور پر ہم نے آج کا یہ اجتماع جو بفضلہ تعالی تمام مکاتب فکر کا نمائندہ اجتماع ہے، سود کے خاتمے کی جد و جہد کے لیے منعقد کیا ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور زعماء نے ہماری عاجزانہ دعوت کو قبول فرمایا. پھر اس مقصد کے لیے ملک بھر کی تاجر برادری کے نمائندے کے طور پر پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اپنی خدمات پیش کر کے اپنے ہاؤس میں اس تاریخی اجتماع کا اہتمام فرمایا اور اسے کامیاب بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. میں دل سے اس فیڈریشن کے منتظمین کا اور خاص طور پر اس کے قائم مقام صدر جناب سلیمان چاولہ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عالی جناب الحاج غلام علی صاحب جو اب گورنر KPK ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے انعقاد میں سنہرا کردار ادا کیا. ان کا اور ان فیڈریشن کے صدر عرفان شیخ صاحب اور ان کے رفقا نے جو مخلصانہ کوششیں کیں اس پر شکریہ کے لیے
میرے پاس موزوں الفاظ نہیں ہیں. اور اس اجتماع کی اصل جان وہ علماء کرام اور مشائخ ہیں اور تنظیموں کے نمائندے ہیں جنہوں نے مجھ ناکارہ کی دعوت پر اس مقصد کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے قیمتی اوقات صرف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول اور کامیاب فرمائے. ہمیں امید ہے کہ اس اجتماع کو محترم گورنر سندھ، محترم وزیر خزانہ اور جناب گورنر اسٹیٹ بینک اور متعدد وزراء بھی رونق بخشیں گے اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کا اعلان کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما کر مقصد میں نمایاں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.